السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابو سر ٹاپ جانے والے راستے اور بابو سر ٹاپ کے ہیں، اور یہ ویڈیو جو سی ہیں ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجی ہیں۔ اور آپ بھی اگر آپ پاکستان کے کسی بھی ٹورسٹ پلیس پہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو ویسے بھی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے چینل پہ پوسٹ کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دوستوں کے لیے کافی ساری رہنمائی ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کے لیے اپنا فائدہ بھی ہے کہ یہ جب ویڈیو ہمارے چینل پر لگے گی تو یہ محفوظ رہے گی، آپ جب بھی دل کریں گے اپنے ٹور کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹور ہے ان کا ناران کا 3 سے 4 دن کا تھا۔ انہوں نے مجھے پہلے بھی ناران بازار کی بھی ویڈیوز بھیجی اور یہاں کی بھی بابو سر ٹاپ کی بھی ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کا سفر بخیریت گزارے۔ امید ہے کہ یہ واپس خیریت سے گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ عاصم الیاس صاحب، انہوں نے بڑی محبت فرمائی اور بڑی کمال ویڈیوز ہمیں بھیجی، ساری کمپلیٹ جو سی تھی ویڈیوز ان کی ماشاءاللہ بڑی زبردست رہی، اور پوری طرح انفارمیٹیو ویڈیو رہی ہیں۔ آف دا ریکارڈ انہوں نے یہ جو ساؤنڈز ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے میوٹ کر کے ویڈیو بنائی ہے، آپ بھی میوٹ کر کے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج سکتے ہیں، لیکن لینڈسکیپ میں ویڈیو موبائل رکھ کے بنائیے گا۔ لینڈسکیپ سے مراد ہوتی ہے ترچھے موبائل سے۔ تو بالکل جی سر، بہت شکریہ عاصم صاحب۔ اور آج ہم اپڈیٹ آپ کو یہ شیئر کر رہے ہیں، یہ آج سے 1 دن پہلے کی ویڈیو ہیں، اور آج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ بابو سر ٹاپ پر موسم کیسا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا بابو سر ٹاپ کھلا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ناران سے بابو سر ٹاپ روڈ کے اوپر کون کون سے ایسے مقامات آتے ہیں جہاں پر آپ نے وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بابو سر ٹاپ پر کیا ایکٹیویٹی ہیں جو کہ آپ وہاں پر انجوائے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نظارے دیکھیں برف کے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابو سر ٹاپ پر آپ کو برف مل سکتی ہے، تو بالکل لوگوں کو برف جو سی ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے مل رہی ہے، اور آپ بھی یہ برف باری جو سی ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور بابو سر ٹاپ کا اگلے کچھ دن کا ویدر بھی میں آپ سے ڈسکس کر دوں گا کہ آج بھی تقریباً 3 سے 5 بجے تک یہاں پر برف باری کا امکان موجود ہے، اور منگل کو کل بھی دن کو وقفے وقفے سے، اور بدھ کو بھی یہاں سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور اگلے جو سوموار ہے 22 جون کو، اس میں تگڑی ہمیں برف دیکھنے کو موقع مل سکتا ہے۔ لیکن یہ بالکل جو اس آگے ویکنڈ آ رہا ہے، کافی لانگ ویکنڈ ہے، 18 جون سے جو شروع ہو رہا ہے، جمعرات کو بھی ہمیں بارش اور برف دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ کوئی گوگل دیکھے گا تو کہے گا وہاں پر تو صرف بارش ہے، لیکن بابو سر ٹاپ کا یہی حسن ہے کہ آپ کو جہاں بارش دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ہلکی پھلکی لائیو سنو فال دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ یہاں پر زپ لائن بھی ہے، اور یہاں پر عاصم صاحب موجود تھے تو ایک زپ لائن پہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ ایک جو لڑکی تھی وہ زپ لائن کرنے کے لیے گئی اور وہاں پر پھر یہ پھنس گئی تھی، تو اس کو پھر ریسکیو کس طریقے سے کیا گیا یہ بھی آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو اس قسم کی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان کی اپنی جو ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ خود سے گئی ہے، اور اس بی بی کو انہوں نے واپس بحفاظت، جو ان کا اینڈ پوائنٹ تھا یا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا یہ میں نہیں دیکھ سکا، لیکن وہاں تک پھر وہ لے کے آئے ہیں۔ یہ ایڈونچر ہوتا ہے، اور اس ایڈونچر میں اس قسم کا سین ہو ہی جاتا ہے، لیکن احتیاط یہ کیجیے کریے کہ جو ان کے حفاظتی جو بیلٹس وغیرہ ہیں وہ ساری پراپر باندھا کریں، اور اس حفاظتی بیلٹ کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہیلمٹ وغیرہ یا دیگر چیزیں ہیں وہ پراپر آپ چیک کر لیا کریں کہ ایسی ہیں ان کے پاس، تو جن کے پاس کے پراپر چیزیں ہوں تو پھر انہی کے پاس یہ ایڈونچر جو ہے وہ ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ بابو سر ٹاپ پر اس قسم کی جو زپ لائن ہے وہ کافی تعداد میں موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک جھولا بھی ہے، وہ بہت ہائٹ سے جھولا جھلایا جاتا ہے،
اسی طرح ایک اس میں پچھلے سال تو چلائی گئی تھی وہ چیئر لفٹ ٹائپ تھی، ڈولی لفٹ تھی، چیئر لفٹ تو نہیں تھی۔ اس سال پتہ نہیں وہ چلی ہے کہ نہیں چلی ہے، لیکن اس طرح کے جو کھمبے ہیں وہ پورے باؤسا ٹاپ پر آپ کو جا بجا ہلکی نظر ہلکی آتے اس ہیں۔ میں فال اسی شروع لیے ہو گئی میں ہے تو اب اس کو بابوسر ٹاپ باؤسا پہ. ٹاپ کم اور کھمبا ٹاپ زیادہ کہتا ہوں۔ بہرکیف یہ ایکٹیویٹی ہے، اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ باؤسا ٹاپ پر کیا ایکٹیویٹی مل سکتی ہے، تو اتنی ہائٹ پر اس طرح کی ایکٹیویٹی یقیناً ایک ایڈونچر ہے، اور اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹی وہاں پر اویلیبل ہے۔ باقی باؤسر ٹاپ کا میں نے ویدر آپ کو بتا دیا ہے۔ باؤسر ٹاپ کھلا ہے، اور اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر اس نے حمزہ اسکرپی کرکٹ جانا ہے تو کس وقت سے کس وقت تک کھلا ہوتا ہے، تو جناب یہ ہے کہ یہ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں باؤسر ٹاپ کو بند کرنے کا کوئی پتہ نہیں لگتا کس وقت اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور کس وقت کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ موسم ہے، اور موسم کے ساتھ ساتھ رش کی صورتحال بھی ہے۔ آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کیوں بند کر دیا جاتا ہے، اور موسم کی صورتحال کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جب برف زیادہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یا پچھلے 2 دن پہلے بھی بہت زیادہ، کل کی تو برف ہلکی سی پڑی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک دن اچھی خاصی تگڑی برف پڑنا شروع ہو گئی تھی، اور جس نے کافی زیادہ تہ بھی جما لی تھی، سلپنگ بھی ہو رہی تھی۔ تو اس سلپنگ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کوئی گاڑی سلپ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ پھر گاڑیوں کو داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو جینون جو اس کا ٹائمنگ ہے باؤسا ٹاپ کا، وہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہے۔ تو ایسے میں جب یہاں پر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر کافی سارے لوگ یہاں پر رکتے ہیں، اور رکنے کے بعد یہاں کی جو برف وغیرہ ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس کو انجوائے کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں تو پھر گاڑیوں کا جب زیادہ رش لگ جاتا ہے، ٹریفک جام ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر نیچے چیک پوسٹ پہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب ٹریفک کو روک لیا جائے، تو ٹریفک کو لوگوں سر جھیل سے آگے پھر نہیں جانے دیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ باؤسا ٹاپ پہ کوئی رولا بن گیا۔ اکثر ہمیں سوشل میڈیا پر پوسٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کوئی گلیشیئر آ گیا یا کوئی اس طرح کا سین ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ فی الحال کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکے کہ اس وجہ سے باؤسا ٹاپ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹمپریری ہڈل ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے بعد ختم کر جاتی ہے، رش جیسی تھوڑا سا کام ہوتا ہے دوبارہ سے۔ دیکھیں یہ برف کتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے، عموماً یہاں پر یہ برف نہیں ہوتی تھی ان دنوں میں، تو یہاں سائڈوں پہ گاڑیاں پارک ہو جاتی تھی، تو یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ اب گاڑیوں کی پارکنگ کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے یہاں پہ باؤسا ٹاپ کے اوپر، اسی لیے رش کی صورت میں پھر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اکثر دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ باؤسا ٹاپ پر کیا رات کو قیام کیا جا سکتا ہے، تو بالکل جناب، باؤسا ٹاپ پر انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن میں ہوپ فلی آج بھی وہاں پر جو کمرے ہیں، ہمارے دوست ہیں پارک ڈریم ہوٹل والے، ان کے کنٹینر روم تیار ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی باؤسا ٹاپ پر رہنا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باؤسا ٹاپ پر آپ کو یہاں پر کنٹینر روم مل جائیں گے جو کہ ٹمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ تسلی کے ساتھ رات کو رہ کر ایک ایڈونچر بھری رات گزار سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک وی وی آئی پی ان کا کنٹینر بھی ہے، جس کے اندر بیڈ بھی لگا ہوا ہے، ٹی وی بھی ہے، فریج بھی ہے، اور واش روم وغیرہ بھی پراپر بنا ہوا ہے، اور کچن بھی ہے۔ جی ہاں، یہ 1 روم کاٹیج ٹائپ کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے، بڑا زبردست۔ تو باؤسا ٹاپ پر رہنے کے لیے آپ کو یہ بہترین جگہ مل سکتی ہے۔ یہ سامنے جھولا کا ذکر کر رہا تھا، وہ سامنے دیکھیں جھولا جھول رہے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی بھی یہاں پہ موجود ہے۔ ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان دنوں میں باؤسا ٹاپ تگڑا رش ہوتا ہے، تو ایسے میں اگر آپ نے باؤسا ٹاپ جانا ہو تو صبح سویرے نکلا کریں، تاکہ آپ یہاں پر بھرپور طریقے سے اپنی جو انجوائمنٹ ہے وہ کر سکیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔